بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ کے فوری بعد خطرناک رپورٹ پیش کرنے میں شدید پریشانی۔ عمران خان کا کام بہت آسان کر دیا ہے۔ پاکستان کے ہیکروں نے بھارتی چینل نیوز 8 کو ہیک کر کے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تعریف کی، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت لگائی، سب کو بتایا کہ ہمارے پیارے نبی بڑی شان والے ہیں۔ نوپو شرما، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، تمہیں تمہارے ہندو ہننے بننے کر دیں گے۔ تم جو بھی بکواس کر رہی تھی تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تمہیں نہیں پتا تم جن کے ساتھ رہتی ہو یہ انسان کو ایک سیکنڈ میں چلتا کر دیتے ہیں۔ تم کس خوش فہمی میں مت رہو۔ پاکستان کو دیوالیہ کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف کر رہا ہے۔ زرداری اور نواز شریف کا جنرل باجوہ کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ باجوہ کو ایک طرف کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، گیم نیوٹرل کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ امپورٹڈ حکومت گھبرا گئی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ پہلے پیٹرول 60 روپے بڑھایا، اب مزید پیٹرول بڑھا دیا۔ جب عمران خان پیٹرول کی قیمت 1 یا 2 روپے بڑھاتا تھا، پھر کم بھی کر دیتا تھا، تب ان کی جان نکلنے لگ جاتی تھی۔ اب ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے پورے ملک کو اغوا کر کے چین کے خلاف کر رہا ہے۔ امریکہ بھارت کو استعمال کر کے چین اور پاکستان کے ساتھ خطرناک جنگ چھیڑنا چاہتا ہے۔ جنگ چھیڑنے کے بعد امریکہ نکل جائے گا، بھارت پھنس جائے گا۔ امریکہ کو تو نظر بھی نہیں آئے گا۔ مقبولیت کے نئے ریکارڈ، عمران خان کو جنرل باجوہ کا چیلنج، عمران خان 2/3 اکثر سے جیتے گا۔ اٹک قلعے کی صفائی شروع ہو چکی ہے۔ امپورٹڈ وزیر اعظم کی تاریخی ذلت، میری آڈیو کال کیسے لیک ہوئی؟ میں آج بھی کھڑا ہوں، جب تک زندہ ہوں تب تک کھڑا رہوں گا۔ میں آزاد بندہ ہوں، میرا ذہن آزاد ہے، مجھے غلامی منظور نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی منظور ہے، اس کے علاوہ کسی کا غلام نہیں ہوں۔ عمران خان پر جنرل ضیاء الحق جیسا حملہ ہو سکتا ہے، الرٹ جاری ہو گیا۔ اسرائیلی ٹی وی نے دعویٰ کر دیا شاہ محمود قریشی صاحب چین پہنچ چکے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نے نئے ٹیکس لگا کر عوام کی ٹوٹی ہوئی کمر کو مزید توڑ دیا ہے۔ جو ٹیکس لگائے ہیں، جیسے ٹی وی کا جو بل ہے بجلی کے بل کے ساتھ لگ کر آتا ہے، ایسے ہی 6-7 ٹیکس بجلی کے بل کے ساتھ لگ کر آئیں گے تو 70,000 تک جب بل آئے گا تو عوام اینٹیں مار مار کر میٹر توڑ دیں گے۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ میٹر لے جاؤ اس کو، ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ شیخ رشید نے کتنی بار خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ اب سے کئی سال پہلے پیر صاحب نے ملک کے اندر خانہ جنگی کے اثرات بڑھنے کا بتا دیا تھا۔ اب ملک میں ایمرجنسی لگنے والی ہے، عجیب و غریب صورتحال بننے والی ہے، سیاسی صورتحال عجیب و غریب شکل اختیار کر لے گی۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، بلاول، زرداری، مولانا ڈیزل اقتدار کے لیے ترستے رہ جائیں گے، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، ان کو اقتدار کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ بڑے بڑے نون لیگ کے نامور سیاستدان فارغ ہو جائیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 100/100 ایمرجنسی کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں ریفرینڈم آ رہا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مرضی سے پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم آ رہا ہے۔ زرداری کون سی گیم کر رہا ہے؟ نون لیگ کیا گیم کر رہی ہے؟ الطاف حسین کی واپسی سے نیا بھونچال آ رہا ہے۔ اب زرداری کو چور پڑ جائیں گے، کہانی میں نیا موڑ، امپورٹڈ حکومت تباہ ہوگی۔ آج کپتان نے دکھتی راک پر ہاتھ ڈال دیا، منصوبہ سازوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہلچل کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ثناء اللہ سپریم کورٹ کے کٹہرے میں آ گئے، آپ جواب دے گا۔ مہنگائی سے تنگ ہو کر عوام سڑکوں پر نظر آنے والی ہے، لوگ خودکشیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، چوکوں مارکیٹوں میں لوگ اپنے بچوں کو فروخت کرنا شروع کر دیں گے۔ حالات ایسے بن چکے ہیں، لوگوں کو اپنی عزت بچانا محال ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ راجہ ریاض لوٹے کے لیے بری خبر آ گئی، لوٹا اب گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آج کپتان نے نئے انکشافات کر دیے، قوم کو کئی سوالات کے جوابات مل گئے، امپورٹڈ حکومت کے پرخچے اڑا دیے۔ نئے الیکشن کے حوالے سے بڑے معاملات ہو چکے ہیں، نون لیگ کے ساتھ جو ہوگا یہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ DGISI سے جواب طلب، طیب اردگان نے دل جیت لیے۔ عمران خان کا دبنگ جواب کہ میں کوئی گلی کا گنڈا نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں اور میں پرامن احتجاج کر سکتا ہوں، میں پرامن احتجاج کا حق رکھتا ہوں۔ جمہوریت میں پرامن احتجاج لوگوں کا حق ہے۔ ماشاء اللہ کی پلاننگ مکمل، ملک کے 4 اہم شخصیتوں کو باخبر کر دیا ہے، سب کے ہوش اڑ گئے۔ کپتان کا اگلا مارچ تباہ کن ثابت ہوگا، کپتان کی ڈیڈ لائن امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی ہے، عمران خان کا خطرناک بیان۔ فوج سے جنگ شروع، اگر ایسا چلتا رہا تو پاکستان 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ عمران خان جو چاہتا تھا وہ ہو گیا، حکومت اب بند گلی میں پھنس چکی ہے۔ عمران خان نے کھل کر ساری باتیں
बतें बता दी हैं। एहतजाज कब होगा, कौन करेगा और कैसे करेगा, सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। इसराइल को हम तबाह कर देंगे। अफगानिस्तान तालिबान का बड़ा पैगाम, हम मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए आ रहे हैं, तुम अब अपनी खैर मनाओ। अवाम को कप्तान की याद आने लगी है। महंगाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इक़्तिदार की जंग जारी है। कौन सा जादू था जो इमरान खान ने करवाया? इमरान खान किसी सूरत भी साजिश को मंजूर नहीं करता। अगर गुलामी सीखनी है तो बिलावल से सीखो। कैसे अमरीकियों के सामने गर्दन झुका कर बैठा है, गुलाम बाप का गुलाम बेटा जैसे बैठा है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। अमरीकियों ने तो अपना काम निकलवाना है। आज इमरान खान से मुलाकात होगी, सब सवालात के जवाब मिल जाएंगे। शरीफ खानदान 9 अरब डॉलर खा गए हैं। पाकिस्तान पर कुदरत मेहरबान है। पाकिस्तान की ज़मीन ने खजाने उगलने शुरू कर दिए। दूसरे लॉन्ग मार्च का फैसला हो गया, तारीख आने की देर है। इमरान खान को नज़रबंद करने का फैसला, कप्तान का मंसूबा, असम्बली में वापस जाना है। इन्होंने बड़े मामलात खड़े कर रखे हैं। हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत में फूट पड़ गई। एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए गए। इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी पकड़ी गई। अगले इलेक्शन अब कब होंगे? शेख रशीद का मीटर घूम चुका है। ग्रीन सिग्नल मिलना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं है तो लंदन के फ्लैट बेच दो, फिर पैसे ही पैसे होंगे। जो तुमने 24 बिलियन पैसों का भर कर रखा है, इसका क्या होगा? अवाम ने हुकूमत की बैंड बजा दी कि अगर हम पैसे दे तो जहर खा लोगे। तालिबान के सामने पाकिस्तान ने शर्त रख दिया, फैसला कुन मुहल्ला शुरू होगा। सेनेट में अपोजिशन का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, हुकूमती अरकान वाकआउट कर गए। हुकूमत महंगाई कम करे या फिर इस्तीफे दे। पेट्रोल 60 रुपए से भी ज्यादा महंगा कर दिया। ये तो पेट्रोल 70 रुपए करने के लिए आए थे। अगर महंगाई खत्म ना हुई तो वहाँ वज़ीर आज़म के कपड़े भी नोच लेगी। IMF का तोक हमारे गले में डालने वाले हैं। हमें दर्श ना दे, हम इत्तेहाद चाहते हैं, इंतशार नहीं चाहते। शुमाली वजीरिस्तान में फौजी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, एक जवान शहीद। जवाबी फायरिंग के नतीजे में दुश्मन को भारी नुकसान। इलाके में क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी है। अगर हुकूमत पेट्रोल महंगा ना करती तो मुल्क की मैशत डूब जाती। तो अब कौन सा बची हुई है? अब भी मैशत का बुरा हाल है। इनसे बदले लेंगे। बलोचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन में 1022 उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। पाक भारत बेंच के राब्ते का इंकशाफ, इसका मकसद फितनों से बचना है। फैसला हो गया, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जारियत खत्म बर्दाश्त नहीं होगी। भारत के साथ मौजूदा हुकूमत ने तजारत करने का अंदिया दे दिया, बल्कि हो भी रही है। मुल्क की मैशत को फायदा किसने पहुँचाया? असद कैसर ने हकीकत खोल दी। एस्टेब्लिशमेंट में हुकूमत को क्या कहा, सब कुछ बता दिया, हर चीज वाज़ेह कर दिया। इमरान खान ने मुलाकात, लॉन्ग मार्च, धरना और इलेक्शन 5 अक्टूबर को करने का ऐलान, और असम्बलियां 19 जून को तोड़ने का वादा किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी विकेट गिरा दी। कमरे अदालत में इश्तियाल अंगेजी, चीफ जस्टिस बरम। एस्टेब्लिशमेंट में किस ओहदे के लिए किसका नाम दिया? जनरल बाजवा ने रूस जाने का कहा था। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।